सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 3। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाति इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून व यौमा नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू ऐन शुरकाउकुम मुल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन उन्जुर कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी,
یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو الذین خسروا انفسہم وہم لا یؤمنون اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے کے اندر ڈالا بس وہ ایمان نہیں لاتے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو افترا باندھے اللہ رب العزت پر جھوٹ کا او کذب بآیاتی یا وہ جھٹلائے اللہ رب العزت کی آیات کو انہ لا یفلح الظالمون بے شک شان یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم جمع کریں گے تمام کے تمام کو ثُمَّ نَقُولُ پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ کہاں ہے تمہارے شریک كُنتُمْ تَزْعُمُونَ جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی فریب إِلَّا أَنْ قَالُوا مگر یہ کہ وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ما کنا مشرکین نہیں تھے ہم شرک کرنے والے انظر کیف کذبوا علی انفسہم اور میں دیکھ کیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر فضل عنہم اور فرمایا ان سے گم ہو جائیں گے ما کانوا یفترون جن کو وہ دنیا کے اندر خدا سمجھتے تھے کرتے تھے اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود النصارہ کو بیان فرمایا کہ یہود النصارہ امام الانبیاء کو سب کچھ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ رب العزت کے نبی ہیں اور میں انسان جانتا تو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن جتنا انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں علم ہوتا ہے اتنا باقیوں کے بارے میں وہ نہیں جانتا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اس طرح یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر زبور کے اندر انجیل کے اندر آسمانی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے کا بیان فرمایا کہ آپ آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا والدہ کا نام آمنہ ہوگا مکہ میں پیدا ہوں گے مدینہ میں ہجرت کریں گے یہ ساری باتیں ان لوگوں کو معلوم تھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے یہودی تھے ان کے باپ بھی تورات بہت بڑے عالم تھے ان کی پھوپھی بھی عالم تھی وہ کہتے ہیں میری پھوپھی نے مجھے بتا رکھا تھا کہ آخری نبی جب مبعوث ہوں گے تو مکہ میں پیدا ہوں گے جب مدینہ میں پہنچیں گے تو دوپہر کا وقت ہوگا اور انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوگا تو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوں گے انہوں نے بھی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوگا اور فرمایا جب وہ داخل ہوں گے تو فلاں جگہ سے روشنی ہوگی تو تمہیں پتہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آخری نبی آ چکے ہیں تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کھجور کے اوپر کھجوریں اتار رہا تھا میری پھوپھی نیچے بیٹھی تھی تو دوپہر کا وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو میں نے دور سے دیکھا تو میں نے اپنی پھوپھی کو آواز دے کر بتایا کہ جو آپ نے نشانیاں بتائی تھی وہ بالکل ایسے ہی ہے جو سامنے قافلہ نظر آ رہا ہے تو میری پھوپھی نے کہا بالکل تورات کے مطابق بالکل یہ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں لیکن آپ نے کسی کو بھی بتانا نہیں ہے ورنہ آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہ آ جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا کھجوروں کا ایک گچھا لے کر وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ رب العزت سے ڈرو کلام کے اندر نرمی کرو لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور فرمایا جب لوگ سو جائیں تو اس وقت اٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور نماز پڑھو فرمایا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا فرمایا یہ جو لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے یہود النصارہ اس صرف ضد کی وجہ سے اناد کی وجہ سے مشرکین مکہ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا اس وجہ سے وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لی یہ سرداری ختم ہو جائے گی یہ ہمارا جو چدراہٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی اس مالی مفاد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانا اور آپ کی مخالفت کے اندر اتر آئے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون فرمایا اس سے بڑا خسارے میں اپنے آپ کو ڈالنے والا کون ہوگا جو سب کو جاننے کے باوجود پھر بھی ایمان لے کر نہ آئے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا فرمایا کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے افترا باندھا اللہ رب العزت جھوٹ کا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا اب یہودی جو ہے ان کا دعویٰ یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے وہ کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں
یہودیوں نے جب دیکھا کہ لوگوں کو کچھ ذہن بننا شروع ہوا، پھر وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ رب العزت کے سارے اللہ کے بیٹے ہیں اور سارے اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ اور کچھ لوگ کہنے لگے وہ جعلوا للہ البنات، کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ کوئی میرا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، میں اولاد سے پاک ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا جن چیزوں کو یہ شریک کر رہے ہیں اللہ کی ذات ان تمام کے تمام سے پاک ہے۔ اور کذب بآیات، اور اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب قرآن پاک جو چیزیں دلائل سے ثابت ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، جو چیزیں دلائل سے ثابت نہیں، اللہ رب العزت کی اولاد ثابت نہیں، فرمایا اس کو یہ لوگ مان رہے ہیں، اسے ثابت کر رہے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ظالم آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا، فلاح نہیں پاتا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا جس دن ہم ان تمام کے تمام کو جمع کریں گے۔ فرمایا دنیا کی زندگی کتنی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ فرمایا آخر ایک وقت آئے گا ان سب نے لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ فرمایا جب یہ لوگ تمام کے تمام ہمارے پاس آئیں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر شرک کرتے تھے، این شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہیں، تمہارے معبود کہاں ہیں، لات منات عزا جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں۔ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، فرمایا اس وقت جن کے بارے میں یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے انہیں یہ نہیں ملیں گے، فرمایا اس وقت یہ لوگ کہیں گے لم تکن فتنتکم، جب ان کے پاس کوئی فریب کوئی دعوی نہیں چلے گا، پھر یہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے۔ الا ان قالوا والله ربنا، اللہ کی قسم ہم جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب تو اللہ ہی ہے، ما كنا مشرکین، ہم نے دنیا کے اندر شرک نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کے اندر یہ لوگ شرک کرتے رہے، جس طرح یہ آج دعویٰ کر رہے ہیں واللہ ربنا، اللہ کی قسم اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ فرمایا اگر میں ان کا رب تھا تو دنیا کے اندر ان لوگوں نے میری عبادت کیوں نہیں کی۔ اب ایک آدمی مانتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، یا اس کی بات کو مانتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، فرمایا وہ بات کو ان کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن فرمایا دعوے کا جو اقرار ہے وہ اسی وقت ثابت ہوگا جب وہ اس کے مطابق عمل بھی کرے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ فرمایا یہ لوگ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن دنیا کے اندر انہوں نے ایسی زندگی گزاری جو اللہ رب العزت کی مخالفت والی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تھا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے سامنے جھکتے رہے جن سے انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے، یہ دولت مندوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے رہے، اور فرمایا ان کے سامنے جھکتے رہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نفع کے مالک ہیں۔ فرمایا وہ ان کو لے آؤ جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے تم تزعمون کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہماری اللہ رب العزت سے ہمارا قرب حاصل ہو جائے گا۔ فرمایا آج وہ لوگ کہاں ہیں، لیکن فرمایا کوئی بھی وہاں اس وقت نہیں ہوگا۔ پھر اللہ بس فرمائیں گے انظر کیف کذبوا، دیکھو ان کی طرف کیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، علی انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، وضل عنہم، فرمایا ان سے گم ہو جائیں گے ما کانوا یفترون، جن کو وہ دنیا کے اندر خدا سمجھتے تھے، یہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر اس سبق کے پچھلی آیات میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت دنیا میں کسی مخلوق کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، فرمایا ساری خالی کائنات میں جائے، اللہ رب العزت کے اس عمل کو روک نہیں سکتی، اس انسان کو نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، فرمایا اگر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، کسی کو عزت دینا چاہیں، کسی کو مقام مرتبہ دینا چاہیں، فرمایا ساری کی ساری دنیا کی طاقت مل کر اس آدمی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے اللہ رب نے فرمایا بندو تمہارا خدا میں ہوں، لہذا میرے سامنے جھکو، مجھے سجدہ کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔